محمد رسول اللہ، تو میں نے اس کو قتل کر دیا۔ آپ نے سن کر کے ٹہلنا شروع کیا اس پریشانی کے اندر، کبھی آپ ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے، پریشانی آپ کے چہرے سے ظاہر ہو رہی، اور آپ نے فرمایا ہلا شققت قلبہ، کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ وہ اپنی جان بچانے کو اس نے کلمہ پڑھا ہے، یہ واقعتاً وہ مسلمان ہے؟ اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی فرمایا کہ روایت میں آتا ہے کہ جب یہ کلمہ خدا کے قیامت کے دن جب اپنا مطالبہ لے کے کھڑا ہوگا، جب وہ کلمہ اس نے پڑھا ہے، تیرے پاس اس کا کیا جواب ہوگا؟ مطلب یہ کہ کلمہ ایک دعویٰ ہے، ایک دعویٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا، وہ کلمہ کہے گا میں تو اس کے پاس تھا، یہ تو میرا ماننے والا تھا، تو پھر تو کیا، اس تیرے پاس کیا عذر ہوگا؟ آپ بہت پریشان ہوئے۔ اس لیے مسئلہ آیا کہ اگر تم سفر کر رہے ہو تو یہ کوئی عذر نہیں ہوگا کہ تم نے ایک نہ دیکھا دو اور اٹھا کے تم نے گھما دیے تلواریں، اور اس کے بعد معلوم ہوا کہ صاحب وہ تو مسلمان تھے۔ پہلے تحقیق کرنی چاہیے۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، کیا تم دنیا کا سامان چاہتے ہو کہ صاحب بس اب گھماؤ تلوار اور مال لوٹو ان کا اور لے کے چل دو؟ سمجھے، یہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ مسلمان تھے کہ نہیں تھے، تم دنیا کا سامان، دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو۔ فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ کے پاس تو بڑے غنیمتیں ہیں، تو اللہ دینے والے ہیں، تم ایک آدمی کو مار کر اس کا سامان لے کر کتنے بڑے مالدار بن جاؤ گے؟ کیا ہے یہ نقطہ نظر تمہارا؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک دشمن کا مال غنیمت ہے، مسلمانوں کے واسطے وہ مباح ہے، اجازت ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ پھر اب لڑائیاں جو ہیں مال کی وجہ سے ہونے لگ جائیں، یہ خطرناک ہے۔ کذالک کنتم من قبل، آج تم اس کے مسلمان ہونے میں شک کر رہے ہو اور کہتے ہی ہو کہ جان بچانے کے لیے مسلمان ہوا، کل تک آپ کیسے تھے؟ خود مسلمانوں کو کہا جا رہا، کل تک تم کیسے تھے؟ تم کیا پیدائشی مسلمان ہو؟ تم کیا بالکل ماں کے پیٹ سے پاک صاف نکل کے چلے آئے ہو؟ پہلے تو تم بھی کافر ہی تھے، پہلے تم بھی جو ہے جاہل تھے۔ تو اس واسطے اللہ سبحانہ و تعالی نے کذالک کنتم من قبل، تم بھی اسی طرح تھے پہلے، فمن اللہ علیکم، تو اللہ نے احسان فرمایا کہ تم کو ہدایت دے دی، فتبینوا، اس واسطے تم کو خوب تحقیق کرنی چاہیے کہ مقابلے پر جو ہے وہ کون ہے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ سبحانہ و تعالی باخبر ہیں جو کچھ تم عمل کرتے ہو، جو کچھ تم کام کرتے ہو۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنین، عجیب بات ہے، قرآن شریف کا کمال دیکھیے، ترتیب آیتوں کی ایسی چلی جائے گی کہ ویسے ترجمہ کرو تو سمجھ میں نہیں آئے گا یہ آیت کے بعد آیت کیوں آئی ہے، لیکن ذرا غور کیا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک قانون بنانے والا یا قانون دینے والا بڑا حکیم ہے، بڑی حکمت والی نظر دور دور تک ہے۔ یعنی نظر کے معنی کیا ہے؟ انسان کی سائیکالوجی اور نفسیات جو ہے اس پر گہری نظر ہے۔ جب یہ آیت آئی ہے ذرا سوچئے کہ کسی کو قتل کرنا آسان بات نہیں، ایک طرف تو شریعت کہتی ہے جہاد کرو، اور دوسری طرف اس طرح کی سختیاں اور پابندیاں ہیں کہ مسلمان کو قتل نہ ہونے پائے، اگر مسلمان قتل ہو گیا تو اس کی سزائیں یہ ہیں۔ تو آسان ہے، میاں کون اس مصیبت میں پڑے، گھر بیٹھو جا کر کے، سمجھ میں گھر بیٹھ کے اللہ اللہ کر لیں گے وہ اچھا ہے، کہیں کو اپنے جا کر مصیبت میں اپنے آپ کو ڈالا کہ اپنے آپ کو خطرے میں بھی ڈالو اور ساتھ میں اللہ میاں کی طرف سے لعنت کے بھی مستحق بننے کا خطرہ رہے، تو اس بات سے گھر ہی کیوں نہ بیٹھ جائیں؟ تو یہ خیال آ سکتا تھا، کون اس بات کو سمجھ سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی علیم و خبیر ہے۔ اس لیے آگے فرماتے ہیں لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، مسلمانوں میں سے بیٹھنے والے جو ہیں، یعنی بیٹھنے والے کا مطلب جنگ میں نہ جانے والے، قتال میں جہاد میں نہ جانے والے، وہ جو بغیر عذر کے ہوں، جن کے پاس عذر شرعی کوئی نہیں ہے بیٹھنے کا، رکنے کا، نہ جانے کا، یہ برابر نہیں ہو سکتے ان کے، کن کے؟ والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، جو اللہ کے راستے میں اپنی جانوں سے اور اپنی مالوں سے جہاد کر رہے ہیں، برابر نہیں ہو سکتے۔ بیٹھنے والے ہیں، جہاد کرنے والے جہاد کرنے والے ہیں، اس واسطے کہ جہاد جو کرنے جا رہے ہیں اس میں اپنی جان پیش کرنا ہے، اپنا مال پیش کرنا ہے۔ اس سے اس آیت کے حصے سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ جو دشمنوں نے یہ بات پھیلائی اور آج تک پھیلائے چلے جا رہے ہیں، اور آپ 1000 مرتبہ جواب دے لیں گے بکتے رہیں گے وہ وہی، کیونکہ ایک فلسفہ طے یہ کر لیا گیا ہے، بولے جاؤ، اگرچہ تم غلط ہو مگر بولے جاؤ، جتنا بولے جاؤ گے کہ آخر لوگ کچھ دن کے بعد تم کو صحیح کہنا شروع کر دیں گے۔ یہ ایک فلسفہ ہے کہ جھوٹ کو بھی اتنا پھیلاؤ کہ وہ سچ بن جائے،
تو آج یہی صورتحال ہے کہ یہ اورینٹلسٹ جو ہیں یہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا آپ ہزار جواب دیتے جائیں اور دیے جا چکے ہیں، مگر کہتے وہی رہیں گے، بکتے وہی رہیں گے کہ صاحب اسلام جو ہے دراصل وہ ظالمانہ مذہب ہے. سمجھ میں آیا؟ وہ تو ایک یوں کہیے کہ وہ غیر کیا کہیں گے اس کو سویلائزڈ انسویلائزڈ جو زمانے کا ایک مذہب ہے، بس ہاتھ میں ایک تلوار ہے اور دوسرے ہاتھ میں ڈھال ہے، اس کے سوا اور کوئی ان کی پہچان نہیں. یہی ان کا جو ہے وہ ٹریڈیشن ہے. یہ ایک پکچر بنا رکھی ہے مسلمان کی، ہے کہ نہیں؟ سمجھا؟ اب آج کل بھی تو ہم نے تو دیکھی ہوئے کہ نہیں، اور کیا ضرورت دیکھنے کی، لیکن بہرحال یہ کہ بہت شور ہے کہ بھائی یہاں ایک مووی بنی اس ملک کے اندر کہ سارے مسلمانوں کا ایک نقشہ کیا بنا، وہی کہ بس ہاتھ میں ان کے تلوار ہے یا بندوق ہے یا بھالا ہے، بس لڑنے کے سوا کوئی کام مسلمانوں کا نہیں. حالانکہ سب جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں کہ پاگل ہیں، بے وقوف ہیں، یہ ایسا نہیں ہے، یہ جانتے بوجھتے یہ سارا کام ہوتا ہے. تو یہاں یہ بتایا کہ جہاد میں جو لوگ جاتے ہیں یہ مارنے نہیں جاتے، جہاد میں مرنے کے لیے جاتے ہیں. اپنی جان اور اپنے مال لے کر جا رہے ہیں جہاد میں، دوسرے کے مال سے اور دوسرے کی جان سے کھیلنے نہیں جا رہے ہیں. یہ مقصد ہی غلط ہے. سمجھا؟ دوسرے جو لڑتے ہیں وہ تو لڑتے ہیں کس بنیاد پر کہ بھائی دوسروں کو ماریں گے، دوسروں کا مال لوٹیں گے. مسلمان جس کو جہاد کہتے ہیں، وہ جہاد کے معنی کیا ہے کہ اپنی جان بھی حاضر، اپنا مال بھی حاضر. اسلام کے کلمہ جو ہے اس کی حفاظت کے لیے ہم جا رہے ہیں، جس کے سامنے ہماری جان اور مال کی کوئی حیثیت نہیں. یہ ہے مقصد. اس لیے کہا والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم، اپنے جانوں سے اور اپنے مالوں سے جو جہاد کر رہے ہیں. فرماتے ہیں فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم، اللہ نے مجاہدین کو جو جہاد کرنے والے اپنی مالوں سے اور اپنی جانوں سے، پھر دوبارہ لا رہے ہیں اس لیے کہ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اپنی جانوں سے اور اپنے مالوں سے جو جہاد کر رہے ہیں ان کو فضیلت دی ہے بیٹھنے والوں پر ایک درجہ، فضیلت دی ہے جو نہیں جا رہے ہیں ان پر. تو یہ فضیلت ضرور ذہن میں رہنی چاہیے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن جو نہ جائے تو یہ نہیں ہے کہ اب آپ اس کو گنہگار کہنا شروع کر دیں. گنہگار کہنے کا حق کسی کو نہیں دیا جائے گا. یوں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر ایک کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کیا ہے. بھلائی سے مراد آخرت کی نعمتیں ہیں، بھلائی سے مراد الحسنہ سے مراد الجنہ ہے کہ جنت اس کو کیا کا وعدہ ہے، کیونکہ جنت جو ہے اصل میں انسان اس کا مستحق ہو جاتا ہے عقیدے کی وجہ سے، کہ جس کا عقیدہ یہ بن گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، عقیدہ دل کا یقین اس کا حاصل، جنت کا مستحق تو وہ ہو گیا. باقی تو اعمال ہیں. تو اعمال جو ہیں وہ مددگار ہیں لیکن سبب نہیں ہے. اس بات کو آج ذہن میں رکھ لیجیے آپ. ایک ہوتا ہے سبب، ریزن، ایک ہوتا ہے مددگار، ہیلپ فل اور ہیلپر. اعمال ہیلپر ہیں، مددگار ہیں، لیکن ریزن نہیں ہے جنت میں جانے کے، سبب نہیں ہے. سبب جو ہے وہ ایمان ہے. کیوں؟ میں بتاؤں آپ سے. اس واسطے یہاں تو اس ملک کے اندر تو آپ بہت اچھی طرح اس کو سمجھ جائیں گے. مان لیجئے تھوڑی دیر کے واسطے کہ ایک شخص مسلمان ہوا، کافر سے، یہودیت سے، نصرانیت سے، ہندوازم سے، کسی بھی ازم سے اس نے توبہ کی، مسلمان ہوا. کسی وجہ سے بھی 1 گھنٹے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، جو بھی وجہ ہو، عمل کوئی نہیں ہے. کیا کہیں گے؟ اس کو جنت کا مستحق کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ جنت کا مستحق اس کو کس چیز نے بنایا؟ عقیدے نے. لیکن اعمال جو ہیں وہ مددگار ہیں. کیا مطلب ہے کہ جیسے ہم یہاں سے نیو یارک جانا چاہتے ہیں، کیسے جائیں گے بھائی؟ کوئی تو ذریعہ ہونا چاہیے. پیٹ کے بل نہیں جا سکتے، ہاتھ سر کے بل نہیں جا سکتے. تو جو ذریعے ہوتے ہیں ان ذریعوں کو استعمال کرتے ہیں تو آپ وہ چیز حاصل کر سکتے ہیں. اعمال ذرائع ہیں. تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایمان سوار ہے اور اعمال اس کی سواری ہے. اسی لیے قرآن حکیم میں فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف چڑھ کر جاتا ہے کلمہ، یعنی مطلب وہیں کی چیز ہے تو وہیں جائے گا. ہر چیز اپنی اصل کی طرف جاتی ہے نا بھائی، ہر چیز اپنی اصل کی طرف جائے گی.
آپ مثلا مثال کے طور پر وہ جو کیا ہے وہ اس کا فلسفہ جو 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 کشش کا کیا ہے اس کا نام میاں؟ ہاں وہ کیا ہے وہ نام اس کا جو بھی ہو، ہاں خیر وہ میں اس آدمی کا جس نے وہ فلسفہ پیش کیا کہ آپ کوئی بھی نیوٹن کہ آپ کوئی بھی چیز پھینکیں گے نیچے آئے گی. کیوں آتی نیچے؟ اس لیے کہ وہ اصل ہے، زمین ہے اصل ہر چیز کی. تو جب آپ زمین کی کسی بھی چیز کو آپ اوپر پھینکیں گے کھنچ کر زمین کی طرف آئے گی، یہ اس کی اصل ہے. تو اسی واسطے انسان کو جلانے کی اجازت کیوں نہیں دی جب جان نکل جائے اس کی؟ اس لیے کہ آگ اس کی اصل نہیں ہے، اصل اس کی مٹی ہے، زمین سے پیدا ہوا. انا خلق الانسان خلق من تراب اور اس طرح کے الفاظ، من طین کے لفظ. وہ بات الگ ہے کہ اس میں آگ کا جز بھی ہے. وہ تو ایسا ہے کہ جیسے آپ مٹی کو آگ میں پکائیں تو آپ اس کو جو ہے وہ جو پتھر بنے گا آگ کا پتھر نہیں کہیں گے، آپ اس کو مٹی کا پتھر کہیں گے اس کو. آپ یہ جو بریک جو بناتے ہیں آپ، تو بریک کے اندر پانی بھی ہے، بریک جس سے آپ بلڈنگ بنا رہے ہیں، اس بریک کے اندر پانی بھی ہے، آگ بھی ہے جس میں پکایا گیا تھا. لیکن آپ اس کو اصل کیا کہتے ہیں؟ اس کی مٹی کہتے ہیں نا. تو ٹھیک اسی طرح سے انسان جو ہے اس کی اصل مٹی ہے. وہ الگ بات ہے کہ اس کے اندر ہوا بھی ہے، اس کے اندر پانی بھی ہے، اس کے اندر آگ بھی ہے، اصل مٹی ہے. تو چونکہ اصل مٹی ہے اس واسطے جب جان اس کی نکل جائے تو اس باڈی جو اس کی اصل مٹی ہے کہاں جانا چاہیے اس کو؟ جو فلسفہ ہے وہ تو یہی ہے کہ اصل کی طرف جانی چاہیے. تو اصل مٹی ہے، اس کو دفنا دو، جلانا اصل نہیں. یہ ہے اسلام کا فلسفہ. تو کلمہ جو ہے یہ کیا ہے؟ عقیدہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کی اصل ہے وہ عالم بالا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے شروع ہوتا ہے. تو لہذا اسی کی طرف اس کو جانا ہے کلمے کو. تو فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کی طرف چڑھ کے جاتا ہے کلمہ طیبہ. والعمل الصالح یرفعہ، اور نیک عمل جو ہے وہ اس کو اٹھاتا ہے، تو وہ لے کے جاتا ہے. تو یہ ہیلپر ہیں. تو مددگار کی کتنی ضرورت ہے دنیا میں؟ کون سا کام ہم بغیر مدد کے کر سکتے ہیں؟ تو ہمارا ایمان جو ہے اس کو بھی مدد کی ضرورت ہے، اعمال کی. اس کے مناسب عمل ہونے چاہیے تبھی مدد ملے گی، دوسرے نہیں. تو یہ ہے. تو فرمایا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ہر ایک سے اللہ نے نیکی بھلائی کا وعدہ کیا ہوا ہے. وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ نے مجاہدین کو بہرحال بیٹھنے والوں پر ایک بڑے اجر کے ذریعے سے فضیلت دی ہے. تو ان کا اجر بہت زیادہ ہے. لیکن ہاں کسی کو گنہگار نہیں کہہ سکتے یہ عام حالات میں، کیونکہ عام حالات میں جہاد اس کو کفایہ کہیں گے، واجب کفایہ ہے، بعض حالات میں سنت ہے، بعض حالات میں فرض کفایہ ہے. تو اس عام حالات کے لحاظ سے اس کو یہ بات ہے. مگر اگر صورت ایسی ہو جائے کہ امیر المؤمنین نے اعلان کر دیا ہے کہ ہر فرد کو اس وقت جہاد میں حصہ لینا ہے کیونکہ دشمن بڑا بھاری ہے، تو پھر ہر ایک کی ذمہ ضروری ہو جائے گا، کسی کا پھر بیٹھنا جائز نہیں رہے گا. پھر سب کو اٹھنا ہے جب امیر المؤمنین نے اگر یہ اعلان کر دیا، کیونکہ دشمن بھاری ہے. تو عام حالات کے لحاظ سے یہ ہے کہ جو اگر جائیں گے ان کو زیادہ ثواب ملے گا، جو بیٹھ جائیں گے ان کو کافر، فاسق، فاجر اس طرح کے کہنے کی ضرورت نہیں، بس ان کا اجر کم ہے. چلیے درجات منہ مغفرت و رحمہ، اللہ کی اس کی طرف سے درجے ملیں گے ان کو اور مغفرت ملے گی. جو کچھ کوتاہیاں ہوئی مجاہدین سے وہ معاف ہو جائیں گی. ورحمہ، اور اللہ کی طرف سے مہربانی کے مستحق ہوں گے. وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ سبحانہ و تعالی مغفرت فرمانے والے اور مہربان ہے. بس نیکسٹ ویک نہیں ہے MCC میں پروگرام ہے، بولے کسی کا جو پروگرام تھا وہ PTA کی طرف سے ارینج ہونے والا تھا، وہ لوگوں نے تیاری نہیں کی ہے، اس کا اعلان بھی نہیں ہوا، تو وہ پروگرام کینسل ہو گیا ہے. تو اس ہفتے سلاٹ خالی ہے، مگر کوشش کریں گے کوئی بھی اسپیکر ہمیں مل جائے تاکہ آپ لوگوں کا جو آنا رہا. آیت نمبر 97 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم
فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا صدق اللہ العظیم. فرماتے ہیں کہ فرشتے جب ان لوگوں کو وفات دیں گے جنہوں نے اپنے اوپر گناہ کر کے ظلم کیا ہوا ہے، قالوا فیم کنتم، فرشتے ان سے جان نکالتے ہوئے کہیں گے تم کس حالت میں تھے؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض، یہ مطلب یہ ہے کہ تم سے فلاں فلاں کام جو ہیں وہ کیوں نہیں ہوئے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم زمین میں بڑے کمزور تھے، اس لیے فلاں فلاں کام ہم نہیں کر سکتے تھے، دشمنوں کا، غیر مسلموں کا، کفار و مشرکین کا پریشر اور دباؤ ہمارے اوپر اتنا تھا، ہم اس لیے فلاں فلاں کام جو دین کے ہیں وہ ہم نہیں کر سکتے تھے. قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، تو فرشتے کہیں گے کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ کس نے کہا تھا تم وہیں پڑے رہو؟ یہ بات ذہن میں ہوگی کہ پچھلی آیتیں جو پچھلے ہفتے گزر چکی ہیں اس میں مسئلہ آیا تھا جہاد کا. لا يستوي القاعدون من المؤمنین، جو آیت نمبر 95 سے شروع ہوا تھا، 95 سے، کہ جہاد میں جانے والے اور جہاد میں نہ جانے والے جو گھر میں بیٹھے رہ گئے برابر نہیں ہو سکتے. ظاہر ہے کہ جب انہوں نے اپنی جان اور مال لگا دی ہے ان کا درجہ بڑھے گا. تو وہاں جہاد کی بات آئی. اب اس کے بعد اس آیت سے، آیت نمبر 97 سے ہجرت کی بات ہے. جہاد بھی ضروری ہے، ہجرت بھی ضروری ہے، مگر ظاہر ہے کہ جہاد ہر وقت ضروری نہیں، ایسے ہجرت بھی ہر وقت ضروری نہیں. جہاد کب ضروری ہے؟ کہ جب دین کے راستے میں دشمن اپنی طاقت لگائے ہوئے ہے، دین کو پھیلنے نہیں دینا چاہتے، طاقت سے روکنا چاہتے ہیں دین کے پھیلاؤ کو، تب یہ نیچرل حق ہے ہر انسان کا کہ وہ اپنی پسند کی زندگی اختیار کرتے ہوئے رہے. دوسرے آدمی کو کیا حق ہے کہ میں اگر نماز پڑھنا چاہتا ہوں تو وہ نہ پڑھنا دے، مجھے اگر روزہ رکھنا ہے تو نہ رکھنا دے، مجھے زکوٰۃ ادا کرنا ہے تو نہ کرنے دے، وغیرہ وغیرہ. یہ کسی کو حق نہیں. تو کوئی دوسرا جب آئے گا طاقت کے ساتھ ہمارے مقابلے پر اور ہمیں اپنی پسند کی زندگی گزارنے نہیں دے گا تو اس کا مقابلہ کرنا اسی کا نام جہاد ہے. لیکن اگر کوئی ہمارے مقابلے پر آئے نہیں رہا، ہم کو آزادی ہے، ہم جس طرح چاہے نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں، تعلیم کا انتظام کریں، حج کریں، وغیرہ وغیرہ سارے کام کرتے رہیں، کوئی پریشانی نہیں. پھر کسی کے سر میں کیڑا کاٹ رہا ہے کہ بیکار بندوقیں اور تلواریں اٹھا کے بھاگا پھرا جائے؟ ظاہر ہے کہ جہاد ہر وقت نہیں ہے. ٹھیک اسی طرح سے ہجرت کا معاملہ بھی ہے کہ ہجرت ضروری بھی ہے اور ضروری نہیں بھی ہے، حالات کے اوپر موقوف ہے. جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی مکہ مکرمہ سے، اس لیے کہ وہاں مسلمانوں کا مسلمان بن کے رہنا اور اسلام کا کام کرنا وہاں بہت مشکل ہو گیا تھا. تو اس لیے کیا تھا کہ آپ نے ہجرت فرمائی. جب آپ ہجرت کر رہے ہیں اور ایک جگہ کو آپ نے اپنا مستقر اور ٹھکانہ بنا دیا، پھر دوسرا آدمی جو ہے وہ کیوں نہ آئے؟ وہ کیسے رہ سکتا ہے مکے کے اندر؟ وہ کس طرح رہ سکتا ہے مدینے سے باہر اپنے اسلام کو
کوئی محفوظ رکھ کر کے، نبی تو نہیں رہے لیکن دوسرے لوگ رہ لیں گے، یہ کیسے ہوگا؟ اس لیے اس وقت ہر آدمی کے لیے ہجرت کرنا فرض تھا، اور ایمان کے اور مومن ہونے کی نشانی یہ تھی کہ ہجرت کرو۔ لیکن جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو اب حالات وہ نہ رہے۔ اب مکہ اور مدینہ زادہم اللہ اور شرفن دونوں کی ایک حالت ہو گئی۔ کوئی ضرورت نہیں کہ مکے کا رہنے والا مدینہ جائے، اور جیسے مدینے والے کے لیے ضروری نہیں کہ وہ مکے جائے، یکساں ہو گیا سب۔ تو پورے عرب کے اندر اسلام کا پھریرا جو ہے وہ لہرا گیا۔ اس لیے آپ نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد اب ہجرت نہیں رہی، کیونکہ وہ حالات نہیں رہے۔ تو حالات پر موقف، اسی لیے فقہاء نے ان ساری آیتوں اور روایتوں کو سامنے رکھ کر مسئلہ جو یہ نکالا ہے وہ یہ کہ ہجرت فرض بھی ہوتی ہے، اور ہجرت جو ہے وہ واجب بھی ہوتی ہے، اور ہجرت مستحب بھی ہوتی ہے۔ یہ ساری چیز درجے ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اگر اپنا ایمان ہی محفوظ نہیں کسی جگہ تو پھر ایمان سے بڑھ کر قیمتی تو کوئی چیز نہیں، ہجرت فرض۔ واجبات کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی ہیں، ہجرت واجب۔ اور اگر کوئی مجبوری نہیں لیکن انوائرمنٹ اور ماحول جو ہے گرد و پیش کا وہ اسلام کے موافق نہیں ہے، وہاں گناہ اور نافرمانیوں کو تو ہوا مل رہی ہے، اس کو تو پمپ کیا جا رہا ہے، تو لیکن یہ کہ جہاں تک تقوی اور طہارت اور پرہیزگاری اور خوف خدا اور فکر آخرت وہ اس ماحول میں ہے ہی نہیں، تو ظاہر ہے کہ ماحول کا اثر پڑتا ہے رہنے والوں پر۔ اس لیے ایسی جگہ سے ہجرت کر کے ایسی جگہ جانا کہ جہاں دینی ماحول ہے، جہاں رہ کر کے دوسروں کو دیکھا دیکھی اللہ کی یاد آتی ہے اور شریعت کے احکام پر عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، فکر آخرت اس میں وہاں پیدا ہوتی، جس ماحول میں یہ باتیں ہوں تو اب ہجرت کر کے وہاں جانا مستحب ہوگا۔ تو یہ بہرحال یہاں ہجرت کیا کہا۔ اب اگر ہجرت فرض ہے اور وہ ہجرت کر سکتا تھا مگر نہیں کر رہا، کیا کو پڑے تھے وہاں؟ دین ہی سستا لگے تھا کہ کر لیا نہیں کیا، اپنے دنیا کے کسی راحت اور آرام کو آنچ نہ پائے، دین سارا غارت ہو جائے کوئی غرض نہیں، تو کہیں کو اللہ میں سے نجات کی امید لگا کے بیٹھے ہو۔ اس لیے وہ ایسے لوگوں کے بارے میں یہاں ہے کہ ان الذین توفاہم الملائکہ، فرشتے جن لوگوں کی جان نکالیں گے جنہوں نے اپنے اوپر گناہ کر کے ظلم کیا ہے، کہیں گے فرشتے تم کس حالت میں تھے، یعنی کن حالات میں اور کن جگہوں میں تم تھے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم زمین میں کمزور تھے۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ، وہ کہیں گے کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ فاولئک مأواہم جہنم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جہنم ان کا ٹھکانہ ہے، وساءت مصیرا، اور برا ہے وہ ٹھکانہ۔ الا المستضعفین، سوال یہ ہے کہ ہجرت فرض بھی مان لیجئے کہ حالات تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہاں چونکہ دین محفوظ نہیں تو ہجرت کر جائیں، مگر ہجرت کرنا ہر ایک کے بس کی بات ہے کیا؟ تو ایسے لوگوں کے واسطے یہاں ایگزمپشن، اور اس ایگزمپشن کی کیا کنڈیشن ہے اس کو یہاں لا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ سوائے ان مردوں اور عورتوں کے کہ جو واقعی کمزور ہیں، دبے ہوئے ہیں، اور اسی طرح بچے والولدان، جو کم عمر بچے ہیں وہ خود کہاں ہجرت کر کے جائیں گے؟ کوئی ان کو لے کے جائے تو وہی جائیں گے۔ اب اگر بچوں کی موت اس حالت میں آ جائے تو فرشتے تھوڑی ان کے گلا پکڑ کے بیٹھ جائیں گے تم نے ہجرت کیوں نہیں کی تھی؟ وہ بچے کہاں سے ہجرت کرتے بیچارے؟ مردوں اور عورتوں میں جو طاقت بالکل نہیں رکھتے اور اسی طرح بچے کہیں کی طاقت نہیں رکھتے، لا يستطيعون حیلة ولا يهتدون سبیلا، کہ تدبیر کرنے کی کوئی تدبیر اور انتظام کی طاقت نہیں، اور نہ ان کو کوئی رہنمائی ان کے پاس ہے کہ صاحب وہ یہ فیصلہ کر سکیں یا وہ اس بات کو سمجھ سکیں اس جگہ کو چھوڑ کر کون سی جگہ جانا ہمارے لیے اچھا ہوگا۔ اس کا بھی تو علم ہونا چاہیے۔
اگر جس جگہ سے نکلے تھے اور جہاں پہنچے معلوم وہ ویسی ہے تو وہ بات ہوئی کہ چولہے میں سے نکلے کھاتی میں سے نکلے پھر چولہے میں، تو فائدہ کیا ہوا؟ کہ ایک جگہ چھوڑ کر جہاں پہنچے وہاں ویسی حالت ہے۔ تو ہجرت جو ہے ایک ہے لغوی طور پر ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانا، وہ تو دنیا کے واسطے ہم لوگ اور آپ سب کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن جس کو دین ہجرت کہتا ہے وہ ہجرت ہے کہ اللہ کے واسطے ہجرت ہو، دین کے واسطے ہجرت ہو، جو آگے جو آیت آ رہی اس پر۔ اب اگر کوئی شخص نہیں کر سکتا، جیسے مکہ مکرمہ کے اندر کچھ لوگ تھے کہ وہ اتنے ایسے مجبوریاں ان کے ساتھ تھیں کہ وہ واقعتاً وہاں سے ہجرت کرنے کی پوزیشن میں تھے ہی نہیں، ہجرت کریں تو وہ زندہ بچ کر جانا مدینہ کے اندر ان کے لیے آسان نہ تھا، مشکل تھا، نہیں کر سکتے تھے۔ آج کے حالات میں مثلاً جو پاسپورٹ اور ویزا کے مسائل ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص ایک ملک کا رہنے والا اپنا بس ٹکٹ لیجیے اور چلے جائیے، وہاں پاسپورٹ اور ویزا کے مسائل ہیں۔ پھر یہ کہ جس ملک میں جا کر رہیے تو وہاں رہنے بھی دیں گے کہ رہنے دیں گے؟ ٹھیک ہے اسلامی ملک ہے، مگر اگر بدقسمتی سے اس اسلامی ملک نے اپنی زمین کو تنگ کیا ہوا ہے کہ ہر آنے والے مسلمان کو جو خالصتاً اسلام کی وجہ سے آنا چاہتا ہے اس کو نہیں آنے دینا چاہتے، مثلا جو بھی اس کی وجہ ہو، وہ بیچارہ کیا کرے گا، وہ کیسے جائے وہاں؟ تو یہ بھی اسی مجبوری میں آ جائے گا کہ لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ امید ہے کہ اللہ ان کو معاف فرما دیں گے، امید ہے، یہ مطلب نہیں اللہ میاں کو شک ہو رہا کہ معاف کروں گا کہ نہیں کروں گا، یہ مطلب نہیں، بلکہ یہاں مفسرین بہت اچھی بات کہتے ہیں، بتانا یہ ہے قانون تو وہی ہے کہ ہجرت کرنی ہے، ہجرت نہ کرنا گناہ ہے، مگر ہجرت نہیں ہو رہی ہے، اب یہ عذر معقول ہے، یہ ایکسپٹیبل ہے، قابل قبول ہے عذر یا نہیں ہے، یہ اس کے اندر کوئی کمزوری ہے؟ بعض دفعہ انسان سمجھتا ہے میں نہیں کر سکتا، حالانکہ وہ کر سکتا تھا، اللہ کو صحیح معلوم ہے کہ یہ کر سکتا تھا کہ نہیں کر سکتا تھا۔ تب اس صورت میں ظاہر ہے کہ جب ایگزمپشن ہے تو بات تو اللہ کی طرف گئی، اس لیے یہ ہے کہ اللہ سے امید ہی رکھی جا سکتی کہ اللہ معاف فرما دیں گے، اصل قانون سے جب ایگزمپشن مل رہا ہے، یہ ہے مقصد۔ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور اللہ کی شان تو ہے یہ کہ وہ معاف فرمانے والے اور بخشش کرنے والے ہیں۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا۔ تو ایک ہے قانونی مجبوریاں اور ایک ہے خیالی مجبوری۔ خیالی مجبوری کے معنی کیا؟ ارے میاں یہاں تو میرے رشتے دار ہیں، چچا ہیں، خالہ ہیں، تایا ہیں، سب ہیں، میں کہیں جاؤں گا تو کون میرا ہے وہاں بیٹھا ہوا ہے، کون مجھے اپنی جگہ دے گا، کس طرح سے میں رہوں گا، زندگی گزاروں گا، مجھے کھانے کو چاہیے، مجھے گھر رہنے کو چاہیے، میں کیسے رہوں گا آخر؟ یہ ہے خیالی مجبوری، واقعاتی مجبوری نہیں ہے، میں خیال کی ہے، اس لیے اس کو صاف کر رہے ہیں۔ فرمایا جس نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، دنیا کے واسطے نہیں، دنیا کے واسطے کرنی تم جانو، لیکن جب اللہ کے راستے میں ہجرت کر رہے ہو تو فرماتے ہیں کہ وہ زمین میں بڑی جگہ پائے گا اور وسعہ اور گنجائش بھی اس کو خوب ملے گی۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس نے روزی دینے کا ذمہ لیا ہے اس نے یہ کنڈیشن تو نہیں لگائی تھی کہ اگر تم فلانے ملک میں رہو گے تبھی دوں گا جہاں تم پیدا ہوئے تھے، اگر پیدا ہوئی جگہ چھوڑ کے چلے جاؤ گے تو میں نہیں دوں گا، یہ قید تو نہیں لگائی تھی۔ اور پھر جبکہ یہ ہجرت کرنے والا اللہ کی خاطر ہجرت کر رہا ہے تو کیسے اللہ سے توقع کی جائے کہ صاحب دنیا کے واسطے ہم ایک ملک چھوڑ کر دوسرے ملک جائیں تو امید رکھیں کہ وہاں ہماری بھلائی ہوگی، جب دین کے واسطے ایک جگہ چھوڑ کر جائیں گے تو فوراً ہمارے ذہن میں یہ باتیں آ جائیں گی، ہم مر جائیں گے، ہمارا گلا گھٹ جائے گا، ہم فاقے سے جو ہیں وہ کل کے مرتے آج مر جائیں گے، یہ کیسے؟ اس لیے فرمایا کہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، وہ بہت رہنے کی آرام کی بہت جگہ پائے گا اور گنجائش۔ چنانچہ مکہ مکرمہ سے جب ہجرت ہو رہی تھی تو ظاہر ہے کہ چاہے تو حبشہ کی طرف ایتھوپیا کی طرف ہجرت ہوئی ہو پہلی اور دوسری، اور چاہے مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی ہو جس کا اس وقت نام یثرب تھا، ان مکے والوں کے واسطے تو یہ دونوں جگہیں ایسی تھیں کہ جہاں ان کے واسطے کوئی پہلے سے بندوبست اور انتظام نہیں تھا، کوئی فیسلٹی ان کے واسطے پہلے سے
اس کا ارینجمنٹ کر کے نہیں رکھا ہوا تھا. ایتھوپیا افریقہ کے اندر ہے تو وہاں کہاں سے پہنچ گئے؟ لیکن اللہ سبحانہ چونکہ دین کے لیے ہجرت ہوئی تھی، اپنے دین کی حفاظت کے لیے، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا وہاں پہنچے تو وہاں کی حکومت ہی نے ان کو یوں کہیے کہ ایک طرح کا اپنا مہمان بنا لی اور کہہ دیا تم رہو یہاں اور تمہارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھے. اللہ نے ظاہر ہے کہ یہ صورت رکھی. اسی طرح مدینہ منورہ کے اندر وہی کفر اور شرک ہے جو مکہ مکرمہ کے اندر، بلکہ کچھ زیادہ ہی تھا، اس لیے کہ مکہ مکرمہ کے اندر تو مشرکین تھے صرف، اور وہ بھی وہ کہ جن سے ہر ایک کا رشتہ اور ناتما تھا، کوئی کسی کا چیچا تھا تو کسی کا خالو تھا اور ماموں تھا. لیکن مدینہ منورہ کے اندر مشرکین بھی تھے اور ساتھ میں یہودی بھی تھے، جن یہودیوں سے مسلمانوں کا آگے چل کر آخر تک لڑاکا رہا. وہ دونوں قومی دشمن وہاں موجود تھی، تو کوئی انتظام مسلمانوں کے لیے وہاں نہیں تھا. لیکن مسلمان پہنچے، ظاہر ہے کہ شروع میں تو تنگیاں پیش آئیں اور خطرے رہے، مگر جب ان تنگیوں اور خطروں کے اندر انہوں نے استقامت دکھلائی، صرف اس لیے کہ ان کو دین جو ہے وہاں محفوظ نظر آ رہا تھا. جو تکلیف ہو رہی تھی جانوں کی ہو رہی تھی، لیکن دین محفوظ تھا، اسی لیے وہاں گئے. اللہ میاں نے زیادہ دن تھوڑی انتظار کرایا. آپ دیکھ لیجئے کہ چند مہینے گزرے تھے، سال ڈیڑھ سال کا عرصہ کہ غزوہ بدر ہوا، اور غزوہ بدر میں ایسی مار دی کہ مشرکین مکہ کو کمر ہی ٹوٹ کے رہ گئی، دل ملا کے رہ گئے، اور کفر کا زور تو حقیقتاً وہیں سے ٹوٹ گیا. اس کے بعد پھر غزوہ خندق سن 5 میں ہوا. غزوہ خندق میں سارے عربوں نے اس بات کو مان لیا کہ اب مدینہ جو ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. بالکل نقشہ بدل گیا تھا، خیالات بدل گئے تھے لوگوں کے. تو اب تو پھر یہ ہوا کہ مالوں کی آمد جو شروع ہوئی، مال کی اور وہ عزت اور وقار اور دبدبا اور رعب مسلمانوں کا، اب تو بیٹھتا ہی چلا گیا. تو 5 سال 6 سال کا عرصہ تو کون سی بڑی چیز ہے؟ جو لوگ ہندوستان سے اور پاکستان سے یا عرب کنٹریز سے جو لوگ اس ملک کے اندر آئے جہاں اتنی آسائش ہیں، 5-6 سال میں تو ہوش بھی نہیں آتا آنے والے کو یہاں. تب کہیں 20-20 سال لگتے ہیں آدمی کو سیٹل ہونے میں، لیکن وہاں 5 سال کے عرصے کے اندر ہی دنیا کا نقشہ بدل گیا مسلمانوں کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالی کا وعدہ بالکل سامنے آیا. تو فرماتے ہیں کہ یزد فی الارض مراغما کثیرا وسعا ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ. اچھا صاحب، یہاں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یہ میں نے کہا کہ اس میں کوئی غرض دنیا کی نہیں ہونی چاہیے. یعنی یہ مطلب نہیں کہ دنیا کو ہاتھ ہی نہ لگائے، کیونکہ میں دین کے واسطے نکلا ہوں میں جاب نہیں کروں گا، میں دین کے واسطے آیا ہوں میں بزنس نہیں کروں گا. تو میں یہ بالکل نہیں. بالکل ایسا ہے کہ جیسے حج کرنے والا حج کو جاتا ہے، اگر نیت ہی ہے کہ چلو میاں حج کے زمانے میں وہاں بزنس بہت اچھا ہوتا ہے، ساری دنیا کے حاجی آتے ہیں، بہترین بزنس ہوگا وہاں، چلو حج بھی کر لیں گے، تو نیت تو بزنس کی ہے، حج کی نہیں ہے. حج بھی کر لیں گے الگ چیز ہے، اور حج ہی کے لیے جانا وہ ایک الگ چیز ہے. جا رہے ہیں حج کے لیے، تو اگر حج کے لیے گیا ہے اور پھر وہاں پہنچنے کے بعد جب دیکھا کہ لوگ موجود ہیں، لاؤ بھائی کچھ چیز یہاں سے خریدو، یہاں سیل کرو، جو بھی ہے، یا لیتے چلے گئے جا تو رہے ہیں، لاؤ بھائی کچھ بزنس بھی کر لیں گے، تو نیت جو ہے بالکل الگ. اگر حج کی نیت سے گئے ہیں، مقصد حج ہی ہے، بزنس ہو یا نہ ہو، ایسا آدمی اگر بزنس کر لیتا ہے، فرمایا گیا سورہ البقرہ میں لا جناح علیکم لا جناح علیکم تبتغوا فضلا من ربکم لا جناح لا جناح علیکم. عربی یاد ہے کسی کو؟ سورہ البقرہ کی حج کے زبان، ہاں، لا جناح علیکم ان تبتغوا فضلا من ربکم. کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنے رب کے فضل کو تلاش کرو. مسائل حج جہاں بیان ہو رہے ہیں دوسرے سپارے کے نصف میں، تو وہاں کہا گیا اپنے رب کے فضل کو تلاش کرو، کوئی حرج نہیں. وہاں فضل سے مراد سارے مفسرین، تمام صحابہ کے نزدیک جو بات ہے وہ یہ کہ بزنس بیوپار کر سکتے ہیں حج کے دوران. تو نیت اصل ہے. اسی طرح ہجرت میں بھی کہ
ہجرت میں مقصد صرف دین ہو، اللہ اور کی رضا ہو، تو اگر وہاں جا کر کے بزنس بیوپار کر کے پہلے جس ملک میں رہتے تھے جہاں پیدا ہوئے تھے وہاں سے زیادہ اور اچھی بلڈنگیں بن گئی تو کہنے کہ وہ ہجرت اسی بات سے کی تھی، کوئی گناہ نہیں ہے اگر ہجرت صرف دین کے لیے ہوئی۔ اسی لیے حدیث میں، جس کو امام بخاری بالکل سب سے پہلی حدیث کے طور پر لا رہے ہیں اپنی کتاب میں، اور اس میں یہی ہے کہ انما لامرئ ما نوى فمن، اس سے پہلے کیا؟ انما لكل امرئ ما، اس سے پہلے ایک اور بھی کچھ ہے، انما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا او امرأة يصيبها فهجرته الى ما هاجر اليه كل امرئ ما نوى، یہ كل امرئ ما نوى، ہر آدمی جو کچھ اس کو کرنا ہے تو اس کو سزا اور جزا اس کی نیت کے مطابق ملے گی۔ چنانچہ جس شخص نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کے لیے مانی جائے گی۔ اور ومن کانت ہجرتہ الی دنیا، اور جس نے ہجرت کی دنیا کے لیے، اور امرأۃ، یا کہ صاحب فلانے ملک فلانے شہر کے اندر وہ عورت بہت خوبصورت ہے، چلو ہجرت کرو وہاں جا کے اس سے شادی کر لیں، یہ ہجرت تھوڑی ہوئی۔ او امرأۃ یصیبها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، جس مقصد کے لیے ہجرت کی اسی کام اسی حساب میں ہوگی، یہ ہجرت اللہ کے حساب میں نہیں آتی، تو نیت اصل ہے۔ تو اس لیے ومن یہاجر فی سبیل اللہ، کہ جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا زمین میں وہ بہت آرام کی جگہیں اس کو ملیں گی اور گنجائش ملے گی۔ ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت، پھر جو اپنے گھر سے اللہ کی طرف ہجرت کرنے والا بن کے نکلا، اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اور موت نے اس کو جا پکڑا، تو فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ بات کیا ہوئی کہ جب وہ پچھلی آیتیں آئیں کہ جو ابھی گزر چکی ہیں کہ جب کسی کے موت آئے گی تو فرشتے پوچھیں گے اس سے جو ہجرت نہیں کی، کیوں نہیں کی تھی ہجرت؟ تو یہ آیت جب پہنچی مکہ مکرمہ تو وہاں کچھ صحابہ تھے، اب ان صحابہ کے تو کھلبلی بیچ گئی اس آیت کو پڑھنے کے بعد، اب کیا گنجائش رہ گئی؟ تو اب ہاتھ پاؤں مارنے شروع ہوئے، کسی طرح سے نکل کے بھاگے یہاں سے۔ ان میں ایک بہت بوڑھے صحابی ہیں، تو اتنے کمزور ہیں کہ وہ اپنے پیروں چلا بھی نہیں جاتا ان سے، اتنے بوڑھے ہیں۔ تو انہوں نے بھی سن لی وہ آیت، جو آیت گزر چکی، تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا بیٹو اب کوئی گنجائش نہیں رہی، مجھے لے کے چلو جس حالت میں بھی میں ہوں۔ چنانچہ وہ اپنے کندھے پہ سوار اور بڑے میاں کو لے کے ہجرت کرنے کو چلے، لیکن مدینہ منورہ پہنچے بھی نہیں کہ انتقال ہو گیا راستے میں۔ اب یہ ایک مسئلہ پیدا ہوا کہ ہجرت شروع ہی تو کی تھی، پہنچے تو نہیں تھے مہاجر میں جو ہجرت کی جگہ ہے، تو اب ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اس لیے اس کو صاف کیا گیا کہ اللہ کے راستے میں نکل جانے والا اس کو وہ پورا اجر اس کو مل جاتا ہے کہ جس کے لیے وہ نکل رہا ہے کہ وہ کام پورا ابھی ہوا بھی نہیں ہے، اس کا اجر اس کو ملے گا۔ چنانچہ اگر حاجی حج کو جا رہا ہے، حج فرض ادا کرنے کے واسطے چل پڑا ہے، وہ آپ سمجھ لیجئے کہ اگر وہ ایئرپورٹ تک ہی پہنچا تھا کہ وہیں اس کا دم نکل گیا، تو حج کے جو فرضیت اور وجوب تھی وہ ادا ہو چکی ہے، اس کا کام اتنا ہی تھا نکلنے کا، بشرطے کہ وہ اسی کا انتظار نہ کر رہا ہو کہ جب دم میرا یہاں آ جائے گا جب ہی میں ایئرپورٹ بھاگوں گا، ورنہ حج کا ارادہ ہی نہیں کرنے کا، حالانکہ حج کی گنجائش پہلے سے تھی، ایسا نہ کرے۔ تو اصل مقصد کیا ہے کہ انسان اپنی کوشش کر لے، کام کا پورا ہو جانا وہ انسان کے بس کا نہیں۔ السعی منا والاتمام من اللہ، ہمارا کام کوشش کرنے کا ہے، پورا کرنا یہ ہمارے بس کی بات ہی نہیں، تو اللہ کے بس کی بات ہے، اللہ کی قدرت سے ہے۔ اس لیے یہاں فرمایا کہ جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے والا بن کے نکلا اور پھر موت نے اس کو جا پکڑا، اس کا اجر اللہ کے ذمہ واقع ہو چکا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ بڑے مغفرت فرمانے والے مہربان ہیں۔
وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا. فرماتے ہیں کہ چونکہ اب یہ جہاد اور ہجرت کا مسئلہ آیا، اور ظاہر ہے کہ جہاد گھر بیٹھے نہیں ہوتا، ہجرت بھی گھر میں رہتے ہوئے نہیں ہوتی، دونوں کاموں کے واسطے آدمی کو گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے. تو یہ سفر جو ہے، اس سفر سے متعلق بھی کچھ مسائل تھے، اور وہ مسائل آپ کے سامنے لائے گئے، سوالات ہوئے، اس پر یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ سفر ہو تو سفر ہے. بھئی آدمی کے نہ کھانے کا کوئی وقت ہے، نہ پینے کا کوئی وقت ہے، نہ سونے کا کوئی وقت ہے. گھر میں رہتے ہوئے جو اسکیجول ہوتا ہے وہ سفر میں اسکیجول کیسے چل سکتا ہے؟ یہی فرق ہے سفر کا اور حضر کا. تو نمازوں کے لیے کیا یہی نظام رہے گا جو انسان اپنے وطن میں اور اپنے شہر میں جہاں وہ رہ رہا ہے، تو جس طرح سے وہاں نمازوں کا سسٹم ہے وہی سسٹم رکھنا ہے، یا کچھ اس میں فرق آئے گا؟ اس کے لیے یہاں مسئلہ آ رہا ہے. اور یہ مسئلہ شاید اس لیے پیدا ہوا کہ چونکہ روزوں کے تعلق سے یہ بات آ چکی ہے کہ اگر تم سفر میں ہو تو اپنے روزوں کو تم ملتوی کر دو، اور جب تمہارا سفر پورا ہو جائے واپس آ جاؤ تو کاؤنٹ کر کے جتنے روزے قضا ہوئے انہیں رکھ لو. چونکہ روزوں کے لیے مسئلہ آ چکا تھا کہ سفر کا اثر پڑتا ہے اور سفر میں کوئی رعایت اور سہولت ہے